السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں حدیث کا ذکر کروں گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیں گے۔ جس کسی نے سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور توبہ قبول کر لیں گے۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم جلدی کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اپنے تمام گناہوں کی۔ ہم خطا کار ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ ہے، تو بالکل سچ ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہم اس میں دیر نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی گڑ گڑا کر شرمندگی کے ساتھ معافی مانگیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو اللہ جب معاف کر دیتا ہے تو کام بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جتنا بھی انسان گنہگار ہو، جتنا بھی خطا کار ہو، جب اپنے خالق سے، جب اپنے مالک سے شرمندگی کے ساتھ معافی مانگتا ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، ہم سب مل کر اپنے خالق سے توبہ کریں گے، دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کی یا زیادتی کی، جیسے ہمارے ہاں زیادتی ہوتی ہے، پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، رشتہ دار کو تنگ کرتا ہے، قبیلے والے ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا ہے کہ جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کی، زیادتی کی، تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی اس سے معافی مانگ لے، ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس وقت نہ رہے، اس کے پاس دینار درہم نہ رہے، اس کے پاس روپے پیسے نہ رہیں، تو آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں روز قیامت میں یہ پیسے دینار درہم نہیں چلتے، وہاں چلتی ہیں نیکیاں۔ تو اس شخص کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے دنیا میں، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے دنیا میں،
جس کو کسی نے تنگ کیا ہے دنیا میں اسے دی جائیں گی۔ اگر اس دینے والے کے پاس اپنی نیکیاں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ تو اس شخص کی تمام برائیاں، تمام گناہ اس جو ظالم ہے، جس نے زیادتی کی ہوئی ہے، اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جو مظلوم ہے تو پھر اس کے گناہ اس ظالم کے، اس بدمعاش کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو ایک تو قیامت کے روز ایک ایک نیکی کے لیے ہر انسان ترسے گا، ہر انسان دوڑے گا، کیونکہ ایک نیکی کوئی بھی کسی کو نہیں دے گا۔ وہاں پر بھائی بھائی کو نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، ماں بیٹے کو، سب سے عظیم رشتہ دنیا میں ماں کا ہے، ماں بھی نہیں دے سکتی کسی کو۔ تو وہاں پر نیکی کی بہت قیمت ہوتی ہے۔ تو جس شخص نے کسی سے زیادتی کی ہو دنیا میں، اس کو تنگ کیا ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، خواہ وہ رشتہ دار ہو، خواہ وہ محلے والا کوئی بھی ہو، کسی کو کسی نے تنگ کیا ہے، اس سے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو قیامت کے روز وہاں پیسے نہیں چلتے، درہم نہیں چلتے، دینار نہیں چلتے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ اس سے اس کے بدلے میں نیکیاں لے گا، جو اس دنیا میں اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے، نیکی کی ہے، اس کو، اس غریب کو، اس مظلوم کو دی جائیں گی۔ اگر وہ زیادتی کرنے والے کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کی تمام برائیاں، تمام گناہ لوٹ کر اس ظالم کے، اس زیادتی کرنے والے کے سر پر رکھے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتلا دیا ہے کہ ہم جلدی کریں، معافی مانگ لیں، خطا کار ہیں، ہو جاتی ہے غلطی، تو اپنے پڑوسی سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے محلے والے سے معافی مانگ لیں۔ ہمارے پاس وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کر کے اپنا راستہ سیدھا کر لیں، اپنا راستہ درست کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں راستے کے متعلق، ہمیں گناہوں کے متعلق سب کچھ بتلا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، آمین ثم